ملے گا، ہسٹری میں نہیں ملے گا، انگلش کی کتابوں میں نہیں ملے گا. ان 3 سوالوں کا جواب رب کے قرآن میں ملے گا اور مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا. آپ آج بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے، مجھے اعتراض نہیں، آپ اسکول بھیجو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بناؤ، اپنی بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ آپ کا بچہ اور بچی اسکول میں پڑھ کر بھی ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے. اسے پتا ہو کہ اس کا رب کون ہے، اسے پتا ہو اس کا اسلام، اس کا دین کیا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ اس کے نبی کیا. جس اسکول میں کرسمس کے موقع پر اوپر سے ٹافی گرا کر کے یہ بتایا جا رہا ہو کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ٹافی بانٹ رہا ہے. جہاں اسکول میں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو، وہاں کا بچہ کیسے مسلمان ہوگا؟ جہاں لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہے، تم جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن کر کے نکل سکتی ہو، وہاں پڑھنے والی لڑکی کہاں سے پردہ کرے گی اور اس کی آنکھوں میں کہاں سے شرم و حیا آئے گی؟ اسی لیے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں. نام تھا سلمہ بانو، نام تھا عائشہ بانو، اس نے نام رکھ لیا سنگیتا دیوی، سیتا دیوی، اس نے مذہب بھی تبدیل کر لیا، اس نے مرتد بھی ہو گئی. وہ کتنی مثالیں موجود ہیں. آفتاب اور شرطا کی کہانی تو بہت میڈیا والوں نے چلائی، مگر اس جیسی لاکھوں کہانیاں جہاں مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ جال میں پھنسایا گیا اور ان کو مرتد بنایا گیا اور مار کر کے عزت لوٹ کر کے ختم کر دیا گیا، ان کہانیوں کو کوئی میڈیا والا چلانے کو تیار نہیں ہے. اور آج تو میڈیا والوں کو بھی خریدا جا رہا ہے. اس ملک میں ایک چینل تھا، اس چینل جو تھوڑی بہت سچائی دکھاتا تھا، اس کو بھی بہت بڑے لوگوں نے خرید لیا. یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا بھی جرنلسٹ تھا، ایک ایسا بھی پترکار تھا، صحافی تھا، وہ نہیں بکا، اس نے کہا میں NDTV سے استعفیٰ دے دوں گا، مگر میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اللہ ایسے پترکاروں اور ایسے جرنلسٹ کی حفاظت کرے، انہیں اور سچ بولنے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ آج ہماری بیٹیوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں، انہیں ایمان کی اہمیت نہیں پتا، اور قبر میں یہی 3 سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اچھا اگر ہم دنیا میں رٹ لیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، رٹنے سے کام نہیں چلے گا. رٹنا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے صحیح جواب نکلے تو آپ کو اللہ والی زندگی گزارنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے نکلے میرا دین اسلام ہے تو آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا. آپ کی زندگی اسلام والی ہوگی تب قبر میں صحیح جواب نکلے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے تیرے نبی کون ہے اور آپ کے منہ سے یہ نکلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی. جو بندہ مومن ہوگا، جس نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی، وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا. وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے. فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے حدیثوں کو پڑھا تھا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھا تھا. آج کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے قرآن کو؟ پہلے تو بوڑھی عورتیں گھر میں رہتی تھی، وہ بیچاری صبح قرآن پڑھتی تھی. اب تو وہ بوڑھیاں بھی ختم ہو گئی. اب کی تو عورتیں وہ ہیں کہ صبح کو وہ اٹھتی ہیں تو موبائل پر سیریل دیکھتی ہیں، پہلے رات کو بستر پہ سونے لگتی ہے تو سیریل دیکھتی. نوجوان کو گانا سننے سے فرصت نہیں، بڈھوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن کون پڑھتا ہے؟ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب پڑھا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کی، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے، اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قبر میں 3 سوالوں کا جواب دینے والا کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا. اور جو انسان کافر تھا، منافق تھا،
اسلام پر نہیں چلتا تھا اس کے منہ سے صحیح جواب نہیں نکلے گا، وہ چاہ کر کے بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا، اس کے منہ سے بس ایک ہی جواب نکلے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا اس لیے کہ ما دریت وما تلیت، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے حدیث پڑھی، نہ تو نے علماء سے علم حاصل کیا، نہ تو مدرسے گیا، نہ تو نے علماء سے سیکھا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ۔ ثم کلا سوف تعلمون، تم ضرور جان جاؤ گے اپنی حقیقت کو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کا منظر دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو۔ اگر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، اگر وہ عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے میرے بھائی، تو کوئی اپنے باپ کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا، کوئی اپنے بیٹے کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو سنا، لیکن ہم سن لیں گے تو مردوں کو دفنانا بند کر دیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کے عذاب کو دیکھ لو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ جہنم، ہائے ہائے، اب یہ پورا ٹاپک ہے کہ جہنم کیسی ہے اور کیا۔ کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں موقع ملا تو تقریر اس پر ہوگی کہ جہنم کیسی ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ تکلیف اور ٹارچر کی آخری حد ہے جہنم۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں آپ موت کی آرزو کریں گے مگر موت نہیں ملے۔ جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پر تیار کر رکھی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمیوں کے چمڑے جہنم کی آگ میں جلنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو محسوس ہو۔ جہنمیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا، ان کو ایسا پھل دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد ان کا پیٹ انگارہ بن جائے گا، اس کو کڑوا کسیلا جہنمیوں کا پیپر مواد پلایا جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم جہنم کو ضرور دیکھو۔ میرے بھائیوں، آج اگر دنیا میں کوئی جل جائے اس کی لاش کو دیکھ کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچو میرے بھائی، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہماری بیوی ہمارا پریوار جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، تم یقین کی نظروں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور دنیا میں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، رات کافی ہو، آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھے مکان میں آپ رہتے ہیں، آپ کے بال بچے تندرست ہیں، آپ کو اللہ نے اگر ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا حساب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا ٹائم تھا، گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے عمر کیا بات ہے، دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ حضرت عمر نے سچ بات بتا دی، کہا کہ ما اخرجنی الا الجوع، اے ابو بکر کیا بتاؤں، بہت تیز بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم، جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی وجہ سے میں نکلا ہوں، میں نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا۔
थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी निकले, देखा कि अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है। आए अबू बकर, है उमर, क्या बात है, इतनी दोपहर में क्यों निकले हो? दोनों ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम भूख से परेशान होकर के निकले। आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, वल्लाही मा अखरजनी इल्लल जू, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हमारे पास आज चैन से रोटी मिल रही है, चैन से चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है मेरे। यहां अल्लाह के नबी हैं, अबू बकर है, उमर है, दुनिया के अल्लाह के नबी है, और नबी के बाद दुनिया की सबसे महान दो हस्तियां हैं, और ये तीनों लोग भूखे होकर के निकले। अल्लाह के नबी ने कहा चलो अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं। ये अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये वही सहाबी थे जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे थे तो आपकी ऊँटनी इनके दरवाजे के पास बैठी थी, और आपने इन्हीं के घर में क़याम किया था, और ये अल्लाह के नबी के मेजबान थे। अल्लाह के नबी की आदत थी कि रोजाना अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते थे, और अबू अय्यूब अंसारी कुछ नाश्ता आपको कराते थे। दोपहर का टाइम था, अल्लाह के नबी गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, उम्मे अय्यूब ने दरवाजा खोला, देखा कि अल्लाह के नबी और अबू बकर और उमर मौजूद हैं। उम्मे अय्यूब ने कहा, मरहबा, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत, ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरे घर पर पधारे हैं, आप मेरे घर पर आए हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। ऐ अल्लाह के नबी, आप जल्दी से घर में तशरीफ लाएं। नबी अकरम ने पूछा, अबू अय्यूब अंसारी हैं घर पे? ऐ अल्लाह के नबी, वो तो खेत में काम कर रहे हैं। अभी ये बातचीत चल ही रही है कि अबू अय्यूब अंसारी खेत में काम कर रहे हैं, और कानों में अल्लाह के नबी की आवाज पहुंची, आए दरवाजे पर, और खुश होकर के कहने लगे, आज तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह के रसूल मेरे घर पे आए हैं, अबू बकर मेरे घर पे आए हैं, उमर मेरे घर पे। तीनों लोग घर में दाखिल हुए। अबू अय्यूब अंसारी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, आप तो शाम के टाइम आते थे, दोपहर के टाइम आप नहीं आते थे, क्या बात है? आए अबू अय्यूब, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। आए अल्लाह के नबी, अभी लाता हूं। जल्दी से दौड़े दौड़े गए, और खजूरों की, हर टाइप की खजूरों का गुच्छा तोड़ के ले आए। कुछ पक्की खजूरें थी, कुछ कच्ची खजूरें थी, कुछ तर खजूरें थी, कुछ सूखी खजूरें थी, सारी खजूरों का गुच्छा लेके आ गए। ठंडा ठंडा पानी लेके आ गए। अपनी बीवी से कहा, तू रोटी बना, और बकरी को पकड़ के लाए, और बकरी को ज़बा करने लगे। नबी अकरम ने पूछा कि ये दूध देने वाली बकरी तो नहीं है? कहा नहीं है अल्लाह के नबी। कहा ठीक है, ज़बा कर दो। बकरी ज़बा कर दी, गोश्त तैयार हो गया, रोटी तैयार हो गई, खजूर खाई जा रही है, पानी पिया जा रहा है। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ अबू अय्यूब, ये बकरी का गोश्त हो सके तो थोड़ा फातिमा के घर भिजवा देना, उसने कई महीनों से गोश्त नहीं खाया है, हो सके तो मेरी बेटी के घर ये गोश्त भिजवा देना। उसके बाद ये कई दिन के भूखे लोग थे, रोटी खा रहे, गोश्त खा रहे, खजूर खा रहे, पानी पी रहे। तबीयत बिल्कुल मुतमईन हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात? कई दिनों के बाद आपको अच्छा खाना मिल रहा है, खजूर मिल रही है, पानी मिल रहा है, बकरे का गोश्त मिल रहा है, और आप आंखों में आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, अबू बकर, ऐ उमर, अभी कुछ देर पहले हम तीनों इतने भूखे प्यासे थे कि अपने घर से निढाल होकर के हम निकले थे, और अभी अल्लाह ने कितना नवाज दिया, ठंडा ठंडा पानी भी मिल रहा है, हर तरीके की खजूरें भी मिल रही हैं, बकरे का गोश्त भी मिल रहा है, और रोटी भी मिल रही है। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, यही तो अल्लाह की वो नेमतें हैं जिन नेमतों का अल्लाह हिसाब लेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये कह भी दिया है, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, मेरे बंदो, तुमसे अल्लाह तुम्हारी नेमतों का हिसाब लेगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अगर आप खूबसूरत हैं तो ये खूबसूरती की नेमत है और अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और आपके बदन में ताकत है, इस ताकत का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं और आपके पास दौलत है, इस दौलत का अल्लाह हिसाब लेगा।
اگر آپ بال بچے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے بچے ہیں اور سب تندرست ہیں، خوشحال ہیں، ان بچوں کا بھی اللہ حساب لے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریے۔ اللہ نے جو نعمت بھی آپ کو دی ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، وہ دولت کی شکل میں ہو، وہ طاقت کی شکل میں ہو، حکومت کی شکل میں ہو، آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے، اس کو ایسی جگہ استعمال کیجئے جہاں اللہ راضی ہوتا ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ یہ سورہ تکاثر کی آیات کی چند تفسیر میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت کے بعد کی زندگی کی بھی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا